بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البروج کا لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں آپ لوگ میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد ومشهود. دیکھو، واو وہی ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور سے صورتوں کے شروع میں۔ تو ترجمہ کرے قسم ہے آسمان کی، ذات البروج میں ذات کا ترجمہ والے، والا، یہ سب ہوتے ہیں۔ البروج یہ برجن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں بڑے اونچے اونچے محل، اونچے اونچے محلات۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں البروج سے مراد وہ اونچے اونچے محلات ہیں جو آسمانوں پر، آسمانوں کے جو محافظ اور حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں ان کے لیے مقرر ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے یہاں بروج سے مراد لیے ہیں بڑے بڑے ستارے جو آسمانوں پر نظر آتے ہیں۔ تو ترجمہ اس لیے ہم نے یہ کیا کہ قسم ہے آسمان کی بڑے ستاروں والے، کیونکہ بڑے بڑے ستارے آسمان پر ہی نظر آتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے دن کی، الیوم دن کو کہتے ہیں، الموعود کے معنی وہ دن جس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ترجمہ کریں قسم ہے دن کی وعدہ کیے ہوئے، اور اس وعدے کیے ہوئے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کا دن وہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے اور ایک دن وہ آ کر کے ضرور رہے گا۔ تو قیامت کے دن کی قسم کھائی اور بڑے ستاروں والے آسمان کی قسم کھائی۔ تیسرے نمبر وشاہدین، قسم ہے حاضر ہونے والے کی۔ شاہد نام بھی رکھتے ہیں بہت سے لوگ، تو شاہد کے کیا معنی ہوئے؟ حاضر ہونے والا۔ اس سے مراد ہے ترمذی شریف کی ایک مرفوع روایت کے مطابق جمعہ کا دن۔ کیوں مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے، تو چونکہ جمعہ کا دن خود حاضر ہوتا ہے اس لیے اس سے کیا دن مراد لیا جائے گا؟ جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن کی بھی قسم کھائی، کیونکہ جمعہ کا دن آپ نے فرمایا سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ومشہود، مشہود کا ترجمہ اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، یا وہ دن جس دن میں لوگ حاضر ہوں۔ اس سے مراد ہے ترمذی کی ایک مرفوع روایت کے مطابق عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن ایک دن اور آ چکا ہے۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہوتا ہے، جس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے والا جو دن ہے یوم عرفہ، تو اس دن چونکہ دنیا بھر سے لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، یہ حج کا اہم رکن کہلاتا ہے۔ تو چونکہ وہ دن وہ ہے جس دن میں دنیا بھر سے لوگ وہاں جو پہنچتے ہیں خود جا کے وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی قسم جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں گے شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد ہے عرفہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی، اور شاہد کی یعنی جمعہ کے دن کی، اور مشہود کی یعنی عرفہ کے دن کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان قسموں کو کھا کر کے یہ مضمون بیان فرماتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود،
کہ کھائیوں والے مارے گئے. قتلہ کا ترجمہ بعد مفسرین نے کیا ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. یہ کھائیوں والے کون ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعہ سمجھیں جو بڑا دلچسپ ہے اور بہت کچھ اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اس سورت کی تفسیر کے شروع میں گویا یوں کہو شان نزول کے طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو مسلم شریف کے حوالے سے جس انداز میں بیان کیا میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے, آپ کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یوسف ذو نواس تھا. یوسف اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن ہوا کرتا تھا. کاہن کا مطلب اس طرح سمجھیں, وہ انسان تھا اس کے دربار میں جس کے پاس علم نجوم تھا, یعنی وہ ستاروں کے ذریعے یا شیاطین اور جنات کے ذریعے آنے والے وقت میں جو احوال پیش آ سکتے تھے, ان فیوچر جو پریشانیاں آ سکتی تھی, ان کے بارے میں اپنے اس علم کے ذریعے بادشاہ کو پہلے ہی بتلا دیا کرتا تھا کہ آپ کے اوپر, آپ کے ملک کے اوپر یہ پریشانیاں آنے والی ہے, آپ الرٹ ہو جائیں. چنانچہ جب یہ کاہن, لفظ سمجھ میں آ گیا, کاہن بوڑھا ہوا اور اس کو لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد آپ کے دربار سے یہ علم اٹھا لیا جائے, یعنی میرے ساتھ یہ علم ختم ہو جائے اور میرے بعد آپ کے اوپر پریشانی آئے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے کوئی ٹیلنٹڈ بچہ دیں تاکہ میں اس کو یہ علم سکھلا دوں اور میرے مرنے کے بعد بھی یہ علم آپ کے دربار میں موجود رہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. چنانچہ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد ایک بچہ بڑا ہونہار اور ذہین متعین کیا گیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے عبداللہ ابن تامر. عبداللہ ابن تامر. یہ بچہ روزانہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر سے نکلتا اور اس کاہن کے پاس جاتا. وہ کاہن اس کو دھیرے دھیرے وہ علم سکھلانے لگا جو اس کو آتا تھا. لیکن اس بچے کے راستے میں ایک پادری پڑتا تھا, عیسائی راہب, پوپ جس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہی برحق مذہب کہلاتا تھا, تو یہ جو عیسائی پادری تھا, راہب تھا, پوپ تھا, یہ حضرت عیسیٰ کو مذہبی نبی مانتا تھا اور ان کی کتاب کو آسمانی کتاب مانتا تھا, اللہ پر ایمان رکھتا تھا. چنانچہ یہ بچہ روزانہ جب اپنے گھر سے نکلتا تو کچھ دیر اس راہب کے پاس, عیسائی پادری کے پاس رک جاتا اور اس سے وہ دین کی باتیں سیکھنے لگتا. چنانچہ اس کی دلچسپی جب بڑھی اور اس نے ان دین کی باتوں کو سیکھنا شروع کیا تو اس میں وقت لگ جاتا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس کو یہ سیکھنے میں وقت لگتا تو یہ بادشاہ کے دربار میں تھوڑا دیر سے پہنچتا. تو وہاں بادشاہ کے دربار میں جو کاہن تھا اس کا استاد, وہ اس کی پٹائی کرتا کہ تم تاخیر سے کیوں آئے ہو. لیکن بچے کے دل کے اندر چونکہ ایمان دھیرے گھر کرنے لگا تھا, اس کو ایمان سے دلچسپی ہو گئی تھی. جب وہ واپس آتا پھر وہاں رک جاتا, ایمان سیکھتا اس پادری کے پاس, اور جب گھر آتا تو آنے میں تاخیر ہوتی تو گھر والے پٹائی کرتے. لیکن اس بچے نے دین کو, ایمان کو دھیرے سیکھا اور اس کے دل میں ایمان کی اور اللہ کی محبت اور عظمت بیٹھ گئی. وہ ایک دن پکا والا مسلمان ہو گیا. اب ایک دن یہ ہوا کہ یہ لڑکا عبداللہ ابن تامر اپنے گھر سے نکلا. اس نے دیکھا کہ راستے میں لوگ بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہیں, راستہ بالکل بلاک ہے, ادھر کے ادھر نہیں جا سکتے, ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے. اس نے دیکھا کہ وجہ یہ بنی ہے کہ وہاں ایک شیر ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, ادھر کے ادھر نہیں جا سکتے, ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے. چنانچہ اس لڑکے نے, جو کم عمر کا بچہ تھا, اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر کے بسم اللہ پڑھی اور یہ کہا کہ یا اللہ, اگر اس کاہن کا مذہب سچا ہے جو مجھے یہ علم سکھلاتا ہے, تو
تو یہ شیر میرے پتھر سے نہ مرے، اور اگر اس پادری کا دین سچا ہے جس سے میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے نبی کو پہچانتا ہوں، ایمان سیکھتا ہوں، تو یہ شیر میرے اس پتھر سے ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جو وہ پتھر اس شیر کے مارا وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ مذہب اسی پادری کا، عیسائی راہب کا اچھا تھا، وہ تو کاہن تھا جس کے پاس شیاطین کا علم تھا۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ہکا بکا رہ گئے اور پریشان ہوئے۔ اس واقعے کی خبر پورے یمن کے اندر پھیل گئی۔ ایک نابینا شخص اس لڑکے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آپ میری آنکھوں کو درست کر دیجئے اس علم کے ذریعے جو آپ نے اس عیسائی پادری سے سیکھا ہے، اللہ سے دعا کر کے۔ چنانچہ اس لڑکے نے دعا کری اور اس کی آنکھوں پر پھونک ماری، وہ آدمی جو نابینا تھا بالکل صحیح ہو گیا۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کے اندر یہ نیا مذہب کہاں سے پھیل گیا، اور اس نے ان تینوں کو بلوایا اپنے دربار میں، یعنی لڑکے کو بھی عبداللہ ابن تعمیر کو، اور نابینا کو بھی، اور ان کے استاد صاحب کو، عیسائی پادری کو۔ چنانچہ عیسائی پادری کو اور یہ جو لڑکا تھا اس کو بلوا کر ان میں سے دو کو تو اس نے ہاتھوں ہاتھ قتل کر دیا، یعنی عیسائی پادری کو، اس لڑکے کے استاد کو، اور نابینا کو۔ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں اس نے اپنے ورکروں سے یہ کہا کہ اس کو آپ کسی اونچے پہاڑ پر لے کر جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے کر کے ہلاک کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو اس کو مارنے کے لیے لے کر گئے تھے خود گر کے مر گئے، یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا شہر میں زندہ ہے اور وہ آج تک نہیں لوٹے جو اس کو مارنے کے لیے گئے تھے، اللہ کی ذات ہے بچانے والی، تو اس نے بادشاہ نے اب دوبارہ اپنے اور ورکروں کے ساتھ اس کو تالاب میں کہیں بھیجا کہ جا کر کے اس کو فلاں تالاب کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو اس کو ڈبونے کے لیے گئے تھے وہ ڈوب کے مر گئے، لڑکا پھر بچ گیا، اللہ کی ذات ہے بچانے والی۔ چنانچہ لڑکے کے بارے میں جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ ابھی زندہ ہے، اس کو پھر اس نے بلوایا، اور بے انتہا وہ پریشان تھا، کیونکہ لوگ دھیرے دھیرے اس لڑکے کے مطابق اپنے مذہب کو ماننے لگے تھے اور بادشاہ کے مذہب کو چھوڑنے لگے۔ چنانچہ اس لڑکے نے خود کہا کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے مجھے مارو۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کسی ورکر کے ذریعے اس لڑکے کے مطابق جو اس نے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کر، جس طرح بھی کہا ہو، اس پر حملہ کیا تو اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے مورخین لکھتے ہیں جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں کو یمن کے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کی موت خود اپنے بتلانے کے مطابق ہوئی ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ بچ گیا تھا، تو جتنے لوگوں نے یہ خبر سنی اور جتنے وہاں موجود تھے سب ایمان میں داخل ہو گئے، لڑکے کے مذہب کو قبول کیا۔ تقریباً ان کی تعداد مورخین نے لکھی ہے 12,000 اس وقت میں، جو اس منظر کو دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ چنانچہ مورخین اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قتل اصحاب الاخدود میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے، کھائیوں والے کا، تو اس سے مراد وہی لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو بادشاہ کے اپنے مذہب کے ماننے والے تھے، جنہوں نے ان 12,000 لوگوں کو اس وقت میں آگ جلا کر کے خندق کے اندر جلا دیا تھا اور ہلاک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کھائیوں والوں کو اور ان خندقوں والوں کو ہلاک ہونے کی بات بیان فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو پورے کو آپ ذہن میں رکھ کر کے اب آگے تفسیر سمجھیں تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے کھائیوں والے، خندقوں والے۔ کون؟ جنہوں نے ان 12,000 لوگوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا تھا، جلا دیا تھا کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو مذہب تسلیم کرتے تھے اور ان کو برحق نہیں مانتے تھے۔ دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں النار ذات الوقود، النار کا ترجمہ آگ والے۔ آگ والے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آگ کو دہکا رہے تھے اور اسی آگ کے اندر انہوں نے ان سب کو جلایا تھا۔ ذات الوقود بہت ایندھن والی، یعنی جو آگ تھی
وہ ایسا نہیں ہے کہ معمولی آگ ہو، انہوں نے بڑی محنت سے ایندھن وغیرہ جمع کر کے اس کو دہکایا تھا، پھر اس کے اندر ان لوگوں کو ڈال کر کے جلایا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اذ علیہا قعود، جبکہ وہ کھائیوں پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا، اور وہ اس کو جو یفعلون کا ترجمہ وہ کر رہے تھے بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، شہود دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب؟ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے آگ دہکائی تھی بہت زیادہ ایندھن جمع کر کے اور ان ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈال کے جلایا تھا، یہ سب وہاں بیٹھ کر کے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، مَا نَقَمُوا کا مطلب انہوں نے کوئی عیب نہیں پایا، منہم ان لوگوں میں، کن میں؟ جن کو انہوں نے جلایا تھا، اِلَّا أَن، مگر یہ کہ یؤمنوا، یؤمنوا کا ترجمہ ایمان لائے تھے وہ باللہ اللہ تعالیٰ پر، العزیزی جو اللہ زبردست ہے، الحمید ستودہ صفات والا ہے۔ ستودہ صفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور بہت ساری خوبیوں کا اللہ مالک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ وہ اللہ جس کے لیے ملک حکومت ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی۔ تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں نے یعنی خندقوں والوں نے، کھائیوں والوں نے صرف ان لوگوں کو اس لیے آگ میں جلایا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس ایمان کے علاوہ ان لوگوں کو ان میں کوئی کمی نہیں نظر آئی تھی۔ اللہ نے صاف اسی کی طرف اشارہ کیا۔ آگے دیکھیں واللہ علی کل شیء شہید، واللہ کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز کو شہید دیکھنے والے ہیں۔ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ میں جو حرکت کر رہے ہیں شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے تھے اور قیامت کے دن سب بدلہ لے لیں گے اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیں ان الذین فتنوا، ان کا ترجمہ بے شک، الذین جنہوں نے فتنوا ستایا، المؤمنین مسلمان مردوں کو، والمؤمنات اور مسلمان عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبوا انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم فا کا ترجمہ تو، لہم کا ترجمہ ان کے لیے، عذاب عذاب ہے جہنم دوزخ، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے الحریق آگ۔ مطلب بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو ستاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، جس طریقے سے اس وقت میں انہوں نے ظلم کیا اور پھر وہ توبہ نہ کریں، تو قیامت کے دن اللہ ان کو دوزخ کا عذاب دیں گے اور دوزخ میں جلنے کا عذاب دیں گے۔ لیکن اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی، توبہ کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد میں وہ توبہ کر لے اور دوبارہ وہ حرکتیں نہ کرے جو کی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، ان کا ترجمہ بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے، الصالحات نیک اعمال، لہم ان کے لیے، جنات باغات، جنات جنتوں کی جمع ہے پلورل، اس کے معنی باغات کے آتے ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ تو مطلب بالکل واضح ہے کہ جو لوگ بے شک ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کیسی ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت کے جو باغات ہیں ان میں ایسی نہریں ہیں جو پانی کی بھی ہیں اور پانی بھی ایسا جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر نہروں میں پانی بہت دنوں والا ہو جائے تو بعد مرتبہ اس میں بدبو آنے لگتی ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کچھ نہریں وہ ہیں جو دودھ کی ہے اور ایسا دودھ جس کا مزہ بھی نہیں بدلے گا۔ آپ یہاں دودھ 2-3 دن رکھ دو پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، کچھ نہریں وہ ہیں جو صاف ستھرے شہد کی بھی ہیں۔
تو مختلف قسم کی وہاں نہریں ہیں جو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں جاری فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے. آگے فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر. ذالک کا ترجمہ یہ الفوز کامیابی، الکبیر یہ بڑی کامیابی، یعنی بڑی کامیابی اس وقت میں ہم کو ملے گی جب ہم دنیا سے آخرت میں جانے کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جائیں. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس انسان کو مرنے کے بعد دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اصل کامیابی یہ ہے. دنیا کی کامیابی نہیں، یہ وہ ہے چند دنوں کی ہے بس، جسے ہم بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید. ان کا ترجمہ بطش پکڑ، ربک تیرے رب کی، لشدید البتہ سخت ہے. مطلب واضح ہے، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے پر آ جائے تو آپ یقین کریں دنیا کی زبان میں کہے تو وہ پانی بھی نہیں مان سکتے. اللہ ہماری حفاظت کرے. انہ ہوا یبدئ و یعید. انہ کا ترجمہ بے شک وہ، ہوا وہی، یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، و یعید اور وہی لوٹائے گا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ جو بچپن میں بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا، لیکن پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ جو زندہ ہوں گے وہ بھی اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ الغفور بڑا بخشنے والا ہے، الودود بڑا محبت کرنے والا ہے، ذو العرشی تخت شاہی والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے، فعال کر ڈالنے والا ہے، لما یرید جو کچھ بھی چاہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا. جیسے پہلی صفت اللہ بڑا بخشنے، اس پر کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دن میں اگر کوئی انسان 70 مرتبہ بھی گناہ کر لے اور وہ ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. الودود. اور اللہ تعالیٰ تخت شاہی، یعنی تمام بادشاہوں کا اللہ بادشاہ ہے اور بڑی شان والا ہے. اللہ سے بڑی شان کسی بھی دنیا کے بادشاہ کی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. اور فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نا. لا یسأل عما یفعل، قرآن کی آیت ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اور وہ سب سے پوچھے گا قیامت کے. آگے دیکھیں هل اتاک حدیث الجنود. هل اتاک کا ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ میں آیا تھا. کیا آپ کو پہنچی ہے حدیث الجنودی، لشکروں. کون سے لشکروں کی؟ آگے اللہ نے خود بتلا دیا، فرعون و ثمود، فرعون اور قوم ثمود کی. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کو فرعون کی خبریں بھی معلوم ہونی چاہیے اور قوم ثمود کی بھی. سورہ والفجر کے اندر یہ مضمون آ چکا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کہ قوم ثمود جو ہے وہ قوم تھی جو طاقت اور قوت میں اتنی آگے بڑھی ہوئی تھی کہ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر وہ گھر بنا لیا کرتی. اور فرعون بہت بڑا ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا. اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. تو تم وہی والی بات کون سے قید کی ہوئی. آگے فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب. بل کا ترجمہ بلکہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں یا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. فرماتے ہیں انہی کے بارے میں فی تکذیب. تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا، کسی چیز کو نہ ماننا. وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، ہم جب مر جائیں گے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ من ورائہم ان کو ہر طرف سے، محیط کا ترجمہ گھیرے ہوئے. ہم سب جانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے
کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تمام مخلوقات کو مکمل طور سے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی سب کچھ نظروں کے سامنے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، جس قرآن کے بارے میں ان کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود گھڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا وہ قرآن ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ میں نے بریکٹ میں لکھا پڑھنے کی کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، مجید عظمت والی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ عظمت والی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فی لوح، وہ تختی میں ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ حفاظت سے رکھی ہوئی۔ دیکھو لوح محفوظ کے بارے میں ہم سمجھیں، بہت سارے اقوال ہیں ہم مورخین کے اور محدثین کے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ لوح کہتے ہیں تختی کو، کسے کہتے ہیں؟ تختی، اور محفوظ کے معنی حفاظت کی ہوئی۔ تو لوح محفوظ سے مراد وہ تختی ہے جس پر تقدیر کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی انسان کی اور جنات میں سے کسی جن کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال مورخین نے لکھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہے، ایک یہ ہے کہ عرش کے دائیں طرف ہے نا، اس طریقے کی مختلف اس میں باتیں ہیں۔ ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو پیشانی ہے اس پر یہ تختی ہے، گویا اس پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ دراصل بات یہ ہے کہ غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کے بارے میں صحیح علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں، اور اس سے ہمارا کوئی میرے خیال سے لینا دینا بھی نہیں ہے۔ بس ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ ایک تختی پر اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اور انسان اور جنات کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سورہ بروج کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہوئی۔ خاص کر جو شروع میں واقعہ ذکر کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔